موضوع الدرس في تخليق الإنسان وإثبات المعاد سورة الإنسان تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ نہ تھا وہ ذکر کرنے والوں میں. جیسا ہم نے کل پڑھا تھا کہ انسان سے مراد آدم نہیں بلکہ جنس انسان. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ انسان کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اس کے بعد قرآن اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو بنایا ایک ایسے نطفے سے جو مختلف تھا. یعنی انسان کا جیسے پہلے کوئی ذکر نہیں تھا تو پھر اس کی تخلیق بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی الماس سے اور یاقوت سے اور پتھروں سے ہوئی ہو، بلکہ ایک حقیر قطرہ پانی سے ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس نطفۃ امشاج، امشاج کا معنی یاد رکھیں کہ امشاج کا معنی ہوتا ہے اختلاط، ملنا. تو یہاں نطفۃ امشاج سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یعنی مرد اور عورت کا پانی آپس میں مل جاتا، ورنہ مرد کا پانی جو ہے وہ اسلاب میں ہوتا ہے اور عورت کا پانی ترائب میں ہوتا ہے، لیکن جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو رحم میں جا کے دونوں مل جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں امشاج. امشاج کا معنی ایک مختلط ہونا، ملنا، کیونکہ اگر نہ ملیں تو پھر تو اولاد نہیں ہوگی. صرف مرد کا پانی وہاں پہنچے اور عورت کا نہ پہنچے اولاد نہیں ہوگی. یا عورت کا پانی تو نکلا ہے لیکن مرد کا پانی ہی نہیں نکلا. ایسے حالات ہوتے ہیں جی کہ مثلا عورت تو ڈسچارج ہو گئی لیکن مرد نہیں ہوا، یا مرد ہی ڈسچارج ہو گیا ابھی عورت جو ہے وہ اپنے جذبات میں آئی ہی نہیں، تو وہ تو بچہ پیدا نہیں ہوگا. اگر دونوں کا پانی نکلا ہے، دونوں کی شہوت کی انتہا ہوئی ہے، اور اگر ایک وقت میں نکلے تو اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے.
اور پھر وہ پانی ادھر ادھر ضائع ہونے کے بجائے فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم اس بچے دانی کے اندر اس کو پہنچاتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کے بچے نہیں ہوتے تو پھر ڈاکٹر اس کو ٹیوب کے ذریعے اندر پہنچاتے ہیں. بعض اوقات اس کے وجوہات ہوتے ہیں کہ مثلا عورت کا رحم کا منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، پانی جاتا ہی نہیں اندر، یا مرد اتنا کمزور ہے کہ اس کا پانی وہاں پہنچا ہی نہیں سکتا، تو اس کا اب حل نکلا ایسے جدید میڈیکل سائنس میں کہ اس کو ٹیوب بھی کہتے ہیں. وہ ٹیوب کے ذریعے مادہ منویہ جو ہے وہ دونوں کا لے کے اسی رحم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر عورت ہے اور اس کا خامد ہے، خامد کا مادہ لے کے عورت کے رحم میں ڈالا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ تو دونوں میاں بیوی ہیں نا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ مرد کے پانی میں جراثیم نہیں ہوتے تو وہ دوسرے مرد کا لے کے ڈال دیتے ہیں، وہ ناجائز. کیونکہ اللہ نے مادے کے اندر، نطفے کے اندر وہ جراثیم رکھے ہیں نا، اولاد کے کیڑے سمجھ لو، جراثیم سمجھ لو، اور وہ ایک دو بھی نہیں ہوتے، ملین کے حساب سے ہوتے ہیں. اچھا، اور دونوں اس ملین میں سے صرف دو جرثومے ہوتے ہیں، ایک وائی اور ایک ایکس. جب وہ ملتے ہیں تو حمل ہوتا ہے. تو اب اگر ڈاکٹر نے مثلا وہ مادہ جو ہے مرد کا مادہ بھی لے لیا، عورت کا بھی لے لیا، اور دونوں کو ایک سرنج میں ٹیوب میں ڈال کے اندر پہنچا دیا، اور اس کے بعد اس کا منہ جو ہے اس کو بند کر دیا. اب تو اللہ معاف کرے، یعنی اب تو ایسے احوال پیدا ہو گئے ہیں کہ کرائے کی عورتیں ملتی ہیں کہ جی میرے رحم میں رکھ لو، جب بچہ پیدا ہو جائے گا یہ لے جائیں گے، مجھے اتنے پیسے دو، کرایہ دو میرے رحم میں رکھنے کا. کہہ رہے میں نے جو ان کے بچے کو اندر رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے 9 مہینے بوجھ اٹھایا ہے، میرے ساتھ پیسے طے کرو، یا بچہ پیدا ہو جائے اپنا لے جائیں. چونکہ اس عورت کا تو کچھ ہوتا نہیں نا، دونوں مادے تو ان کے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتی ہیں کرائے کی مائن ہے، یہ کرائے کی کوکھ ہے یہ. تو ایک تو معنی امشاج کا یہ ہوا اختلاط، کہ دونوں پانی کا ملنا. اور اسی کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ ماء الرجل ابیض غلیظ و ماء المرأة اصفر رقیق، کہ مرد کا پانی جو ہے وہ نطفہ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور پیلا رنگ ہوتا ہے. یہ مختلف ہے، یہ دونوں اختلاط کر کے جمع ہو جاتے ہیں. پھر حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو بچے میں پٹھے ہیں، ہڈیاں ہیں اور جوڑ ہیں، وہ تو مرد کے مادے سے بنائے جاتے ہیں، اور جو اس کے اندر دم ہے اور خون ہے اور لب ہے اور ایسی چیزیں ہیں، نرم چیزیں، وہ عورت کے مادے سے بنائی جاتی ہیں. کیونکہ عورت میں لطافت ہوتی ہے، مرد میں شجاعت اور صلابت اور سختی ہوتی ہے. اور یہ بھی حضور پاک نے فرما دیا، جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بچہ جو ہے بالکل باپ کی شکل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اپنے باپ کی تصویر ہے، اور کبھی بچہ جو ہے وہ ماں کی شکل ہوتا ہے، اور کبھی بچہ جو ہے وہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ حصہ تو اس کا ماں پر ہے، کچھ حصہ باپ پہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے عورت کے پانی میں تو بچے میں مرد کی تشبیہات ہوتی ہیں،
اور اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو پھر عورت کی صورت ہوتا ہے، اور اگر دونوں کا پانی اکٹھے مل گیا ہے تو پھر کچھ اس کی شکل بن جاتا ہے، کچھ اس کی شکل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ بنانے والے تو اللہ ہیں نا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اچھا، اور کبھی حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ باپ کے بجائے دادے کی شکل ہوتا ہے، نانے کی شکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی راستے میں کھڑے تھے اور حضرت حسن بھی کھڑے۔ حضرت حسن چھوٹے تھے، بچے تھے۔ سیدنا ابی بکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا واللہ شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی۔ کہا خدا کی قسم تو محمد مصطفیٰ کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو۔ حضرت علی کھڑے مسکرا رہے تھے، اور یہ حقیقت بھی تھی، یعنی یہ حضرت صدیق نے یعنی محبت میں نہیں کہہ دیا، حقیقت بھی یہی تھی۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن جو ہیں بالکل حضور کی کاپی تھے، اور سینے سے لے کر نیچے پاؤں تک حضرت حسین جو ہے بالکل حضور کی شکل تھے، اور دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تصویر نظر آ جاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حقیقت بھی ہے کہ کبھی کبھی بچہ اپنے دادے کی شکل، نانے کی شکل، نانی کی شکل بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ ماں کی شکل نہ خاندان کی شکل، کچھ تیسری شکل نکل آتی ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے حضور پاک سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میرا رنگ بھی گورا ہے، میری بیوی بھی گوری ہے، یہ بچہ یہ سانولا کیسے نکل آیا؟ تو نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میری عورت نے خیانت کی۔ حضور نے فرمایا ایسی بات نہ کہو، تمہاری عورت صالحہ ہے، پارسا ہے، نیک خاتون ہے، وہ ایسی غلطی نہیں کرتی۔ میں کہا کہ حضور یہ شکل ہم سے کیوں نہیں ملتی؟ آپ نے فرمایا اچھا تم نے دیکھا ہے تمہارے پاس اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اونٹ تو ہیں۔ انہوں نے اونٹ لال بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، کبھی ان اونٹ کا بچہ لال میں سے کالا نکل آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ یہ کو نہیں ضرور ہوں، اس کی رگ ہوتی ہے، کوئی باپ دادے تک چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں بھی تو کوئی رگ ہے ہوئی جو باپ دادے تک چلی گئی، تم کیوں شک کر رہے ہو؟ اچھا، اس وقت جو پہچان تھی وہ صاف بات ہے کہ میڈیکل سینس وجود میں نہیں آئی تھی، تو شکل سے ہی اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اسی لیے ایک عورت پر زنا کی تہمت لگی، وہ حاملہ بالزنا تھی۔ اس کے خاوند نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے اس عورت کو بلایا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ حمل میرے خاوند کا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا حمل نہیں ہے، یہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا حمل ہے۔ تو مسئلہ لیان پہ چلا گیا، ابھی قسم کھاؤ، یا تو ثبوت پیش کرو یا پھر قسم کھاؤ۔ تو عورت کہتی ہے جب مجھے حضور نے قسم دی اور آخری قسم پہ میں آئی نا، میں دل میں ڈر گئی، میں نے کہا جھوٹی قسم کھا رہی ہوں، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے اب عزت بچانے کے لیے کھا لیتے ہیں جھوٹی قسم۔ تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ بھائی میرا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میرے شوہر کا بچہ۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ بڑے ضروری مسائل ہوتے ہیں، ان کو دماغ میں رکھا کرو۔
یہ نہیں ہے کہ بس یہ بلا وجہ نہیں، یہ مسائل ہیں اور اہم مسائل ہیں، ان کو اپنے دماغوں میں رکھا کرو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت پر جو شبہ ہے وہ ظن نہیں ہے، وہ یقین کی حد تک ہے۔ کیا مانا؟ اس کا خاوند 2 سال کے لیے ملک سے باہر کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ تو ملا ہی نہیں بیوی کو، اور بیوی کو حمل ہو گیا تو صاف ظاہر ہے کہ کسی اور کا ہے، وہ تو ملا ہی نہیں، وہ اس بیچارے نے تو بیوی کے ساتھ وہ لیٹا ہی نہیں، وہ تو تھا اس ملک میں بھی نہیں، تو وہاں تو 100% یقین ہے نا، تو وہاں کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی لیان کی ضرورت نہیں ہوتی، صاف ظاہر ہے کہ عورت نے گناہ کیا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی ہے لیکن وہ کبھی کبھی موقع دے کے اپنے یار کو بھی مل لیتی ہے، اور اتفاق سے شوہر کا لطفہ نہیں ٹھہرتا، اس مرد کا ٹھہر جاتا ہے، چونکہ اس کا تو شوق سے ملتی ہے نا، اپنے خاوند کو تو جان چھڑانے کے لیے ملتی ہے نا، فرق ہوتا ہے نا دونوں میں۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں جب تک شوق نہ ہو، ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے بیوی ہوں، ٹھیک ہے اچھا جی بس ٹھیک ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، خوشی نہیں ہے اس کے چہرے پہ۔ لیکن جب وہ یار کو ملنے کے لیے جاتی ہے، سردی ہو، ٹھٹھر رہی ہو، جنگل ہو، اکیلی ہو، مجال ہے کسی شیر سے ڈرے کھڑی ہے۔ اس مسئلے میں عورت سب سے بڑی بہادر ہوتی ہے، مرد اتنا بہادر نہیں ہوتا ہے اس مسئلے میں۔ دیہاتوں میں دیکھا ہے نا آپ نے، بڑے بڑے ویڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سین ہوتے ہیں، بڑے بڑے دلان ہوتے ہیں، اور 50 چارپائیاں سب کی ایک ہی جگہ پڑی ہوتی ہے، وہاں سے اٹھ کے عورت چلی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس مسئلے میں عورت کو پہلے رکھا ہے، والزانیۃ والزانی فاجلدوا۔ عورت نے زانیہ کا لفظ پہلے فرمایا کہ زانیہ، زنا کے مسئلے میں سب سے زیادہ فتنہ جو ہے وہ عورت ہے۔ لباس کی وجہ سے بھی وہ دعوت گناہ دیتی ہے، غیر محرم نے نظر ڈالی تو مسکرا دی، میں دعوت دے رہی ہے نا۔ اردو میں محاورہ ہے نا جی، ہنس گئی تو پھنس گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ جب اب ایسی کیفیت ہو کہ بھی خامد بھی ہے لیکن وہ یار کو بھی ملتی ہے، پھر حمل ہو گیا، پھر وہاں لیان ہے۔ جب لیان ختم ہو گیا نا، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا اگر قرآن نہ ہوتا اور حکم خداوندی نہ ہوتا تو میں اس عورت کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک دنیا یاد رکھتی یہ زانیہ ہے، اور اس کا پیٹ میں جو حمل ہے وہ زنا کا ہے، جھوٹی قسم کھا لی۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے قسم کھا لی ہے تو ٹھیک ہے، اب ہم سزا تو نہیں دے سکتے۔ کئی لوگ ہیں نا جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں تو کیا کرو، ماننی پڑے گی، قسم کھا گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا نا، اس زانی کے بالکل کاپی تھی اس کی شکل، حضور نے جو فرمایا تھا وہ سچ۔ تو اس لیے اب سمجھیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک ایسے نطفے سے جو ملنے والا ہے، مختلط ہونے والا ہے، پانی سے پانی ملنے والا ہے، امشاج، مشیج، مشج مانا مختلط ہونا، ملنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر وہ 4 عناصر جو ہیں وہ مل رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کے اندر 4 عناصر ہوتی ہیں، اس کے اندر آگ کا مادہ بھی ہوتا ہے، ہوا کا بھی ہوتا ہے، مٹی کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پانی کا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جو ہے وہ پھر نطفہ بچہ بنتا ہے، امشاج۔
کیونکہ وہ اربع عناصر جو ہیں ان چاروں کا اندر اثر آئے گا تو پھر نطفے سے بچہ پیدا ہوگا. اسی لیے اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھ لو کہ مرغی کا انڈا ہے، اس کو ایسے رکھ دو کچھ نہیں ہوگا. مرغی کے نیچے آئے گا تو بچہ پیدا ہوگا. وہ ہیٹ پہنچے گی، اس کو گرمی پہنچے گی تو اب اس کے اندر ولادت کا مراحل شروع ہوں گے. اسی لیے اب لوگوں نے مشینیں بنا دی ہیں، مشین میں رکھ دیتے، اتنی ہیٹ اس کو دیتے ہیں، بچہ نکل آتا. اب تو ہر چیز مصنوعی ہے نا، اب انسان بھی بن گئے، روبوٹ بھی بن گئے نا. وہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے سارے نظام کو سنبھال رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، باغ میں مالی کا کام کر رہے ہیں، پودے کاٹ رہے ہیں، آپ کا گھاس ٹھیک کر رہے ہیں، مشین چلا رہے ہیں، سارا کام روبوٹ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی قدرتوں کو نہ بھولو. روبوٹ بنانے والے کون ہیں؟ انسان. اس کو پھر کنٹرول کرنے والے کون ہیں؟ انسان. اور انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. بات تو ایک ہی ہے نا، کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو. یہ تو ہر حال میں ماننا پڑے گا نا. خدا کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا دہریہ کیوں نہ ہو، ماننا پڑتا ہے. وہ آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا کمیونسٹ گزرا ہے، دہریہ لا دین، منکر خدا. بہت بڑا ادیب بھی تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، روسی تھا. وہ آپ کے ملک میں آیا دورے کے لیے، کسی دعوت پہ آیا. شاعر تھا، ادیب تھا، لیکن منکر خدا تھا. یہ منکر خدا جو ہے بڑے گستاخ ہوتے ہیں. بہرحال جب دورہ ختم ہو گیا، واپس جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر صحافیوں نے پوچھا کہ جی آپ کا اس ملک کے بارے میں، یہاں کے ادبا، شعراء، نقاد، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی وہ تو رائے الگ بات ہے، لیکن آپ کے ملک میں آ کر جو میرے اندر تبدیلی آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں نے خدا مان لیا ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جیسے ملک میں چپراسی سے لے کر اعلیٰ حاکم تک چوری کرتا ہو، رشوت کھاتا ہو، ملک کو لوٹتا ہو، اور پھر بھی ملک چل رہا ہے، تو کوئی خدا ہے نا جو چلا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جس ملک میں کلی سے لے کر یعنی ہر افسر، ہر کرسی پہ بیٹھا آدمی جو رشوت کھا رہا ہے، ملک پھر بھی چل رہا ہے. پیسے نہیں ہیں پھر بھی چل رہا ہے، بجلی نہیں ہے پھر بھی چل رہا ہے، تمام فیکٹریاں، ملیں، صنعتیں بند ہو گئی ہیں پھر بھی چل رہا ہے، مارکیٹیں کریش ہو گئی ہیں ملک پھر بھی چل رہا ہے، روز 100-150 بندہ مر جاتا ہے ملک چل رہا ہے. تو کوئی پھر نظام ہے اللہ کا، کوئی چلانے والا خدا ہے، اس کی مرضی ابھی عذاب دینا ہے ہمیں. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ امشاجن کا معنی اس 4 اربع عناصر کا ملنا، یہ امشاج ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. انہوں نے کہا امشاجن کا معنی یہ ہے کہ بندے میں جو کھلتے ہیں ان اخلاط کا ملنا. ہر بندے میں اخلاط ہے نا، کوئی بلغمی ہوتا ہے، کوئی صفرائی ہوتا ہے، کوئی سودائی ہوتا ہے. ہر بندے کے اندر خلط رکھی ہے نا، اللہ کا نظام ہے نا، اخلاق ہے نا. اور اس کے مزاج ہیں، بعض بندے کا مزاج بلغمی ہوتا ہے، بعض بندے کا مزاج جو ہے صفراوی ہوتا ہے، بعض بندے کا مزاج جو ہے سوداوی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ان اخلاق کا ملنا جو ہے اس طرف اشارہ ہے کہ امشاج ہے. اور بعض علماء نے ایک اور قول بھی لکھا ہے، انہوں نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج،
کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا کہ اب اندر پانی کا اور عورت کے حیض کے خون کا مل جانا جو ہے یہ اختلاط ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو حیض رک جاتا ہے. کیوں؟ وہی حیض جو ہے وہی تو جا کے غذا بن رہا ہے نطفے کی. یہ بڑے بڑے خان جو اکڑتے ہیں ان سے پوچھو پیٹ میں تم کیا کھاتے رہے ہو؟ پیسٹری کھاتے تھے، پیزا کھاتے تھے، برگر کنگ کیا کھاتے تھے؟ اور ماں کا گندا خون وہ اب باہر نہیں نکلتا، اب آپ کی غذا بن رہا ہے. تو اس کا ملنا جو ہے اس کو کہتے ہیں امشاج. اور بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ امشاجن کا معنی یہ ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ انسان دیکھو مختلف قسم کی خوراکیں کھا رہا ہے. کبھی دیکھو روٹی کھا رہا ہے، چاول کھا رہا ہے، سالن کھا رہا ہے، اچار کھا رہا ہے، پنیر کھا رہا ہے، مختلف غذائیں کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے، انار کھا رہا ہے، انگور کھا رہا ہے، کیلے کھا رہا ہے. وہ سارے بدن میں جانے کے بعد، معدے میں جانے کے بعد، معدے اب کام کرتا ہے کیلوس اور کیموس کا. اب جو فضلہ ہے وہ یا آپ کا براز بن جاتا ہے، اور پانی جو ہے پیشاب بن جاتا ہے، اور وہ خالص جو ہے وہ خون بن جاتا ہے. تو کتنی چیزیں ملی ہیں اس کو بنانے میں، کتنی غذائیں تم نے کھائی ہیں جو اندر جا کے خون بنی ہیں، اور خون سے پھر نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے. اچھا، غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر غذا مختلف ہے، کیسے جمع ہو گئی اندر؟ اللہ کی شان دیکھیں، کبھی کبھی غور کیا کرو خدا کی نعمتوں پہ. بہت سارے جانور ہیں جو صرف ایک غذا کھاتے ہیں اور نہیں کھاتے. اب دیکھو جنگل کا سب سے بڑا نامور جانور جو ہے وہ شیر ہے، جس کو جنگل کا بادشاہ کہا ہے. صرف گوشت ہی کھاتا ہے، گھاس تو نہیں کھاتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر نے پھل کھایا ہو، آپ کے سیب توڑ لیے ہو؟ اچھا، بعض جانور ایسے ہیں جو گھاس ہی کھاتے ہیں. اب دیکھو جانور، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، وہاں پہ چل رہی ہیں، گھاس چل رہی ہیں، برسیم کھا رہی ہیں، بوٹیاں کھا رہی ہیں، ان کے پتے کھا رہی ہیں، پھلیاں کھا رہی ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جیسے بھینس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کھل اس کے لیے بناتے ہیں، بنولا اس کے لیے بناتے ہیں، چارہ اس کے لیے بناتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ شرف انسان کو دیا ہے، وہ ہر چیز کھاتا ہے اور اپنے منشے کے مطابق بنا کے کھاتا ہے. کہ گوشت کھاتا ہے تو کبھی باربیکی کر رہا ہے، کبھی اس کی جناب سیجی بنا رہا ہے، کبھی اس کا قورمہ بنا رہا ہے، کبھی اس کے کوفتے بنا رہا ہے، کبھی اس کی چانپیں بنا رہا ہے. فروٹ ہے، کبھی جوس بنا کے پی رہا ہے، کبھی اس کی کاشیں بنا کے کھا رہا ہے. یہ انسان کو شرف ملا. لیکن سب کچھ کھانے کے بعد خدا کو چھوڑ کے سجدہ قبروں پہ کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کھاتا خدا کی ہے، گاتا پیر کی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ معنی ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اسی لیے یاد رکھو کہ غذا جو ہے نا جی، اس کے اثرات نطفے میں آتے ہیں، نطفے کے اثرات اس بچے میں بھی آتے ہیں. دیکھا نہیں کہ ماں اگر کوئی کھانا غلط کھا لے تو بچے کو پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ بچے نے تو نہیں کھایا، لیکن اس نے دودھ پیا ہے. اللہ کا نظام دیکھو، غور کرو اس نظام پہ کہ کھانا ماں کھا رہی ہے اور پیٹ بچے کا دکھ رہا ہے. اچھا، ماں کو اچھی غذائیں دو تاکہ حمل میں آسانی ہو اور بچہ خوبصورت پیدا ہو. تو
اس لیے علماء نے فرمایا کہ امشاج کا معنی یہ ہے، لیکن یاد رکھو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بات کو سمجھا کرو۔ یہ مفسرین کے اقوال جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے اقوال تفسیریہ، یعنی تفسیر کر رہے ہیں اس بات کی سمجھانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو نیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ امشاج کا معنی ہے اختلاط، تو اب لطفہ بھی ملتا ہے، لطفہ اور حیض بھی ملتا ہے، میاں بیوی کا لطفہ بھی ملتا ہے، اخلاط بھی ملتے ہیں، اربع عناصر بھی ملتے ہیں، وہ غذائیں بھی ملتی ہیں، تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ اس لیے بات سمجھا کرو۔ جاہل لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دیکھو جی حضرت ابن عباس کچھ فرما رہے ہیں، حضرت اکرمہ کچھ فرما رہے ہیں، حضرت قتادہ کچھ فرما رہے ہیں، حضرت ضحاک کچھ فرما رہے ہیں، حضرت سدئی کچھ فرما رہے ہیں۔ جی ابھی آج کل کے جاہل کہتے ہیں نا دیکھو جی یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ فرقے بن گئے۔ جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرقے اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ کیا کرے آدمی، کس کس بات کرو ہے؟ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا دے، ہم کہاں پایا کہاں رکھیں، کوئی ایک زخم ہو تو پٹی باندھ دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے، جس فرقے سے اللہ نے منع کیا، نبی پاک نے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حضور پاک نے فرمایا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 شُعْبَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ وہ فرقہ الگ ہوتا ہے، مذہب الگ ہوتا ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ ہاں نظریات کا اختلاف ہو، بات کو سمجھو، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتا، فرقہ ہے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، خارجی نہیں مانتا، فرقہ ہے۔ ہم اللہ کی صفات و اسماء کو مانتے ہیں، معتزلی نہیں مانتا، فرقہ ہے۔ مذہب کا معنی تو راستہ ہے کہ یہ چار راستے ہیں جو ہمیں لے جا کے حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا کر رہے ہیں۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ، فرقہ نہیں ہوتا۔ ذہبہ کیا ہوتا ہے؟ ذہبہ یا ذہبو، چلا گیا، کہاں کس پہ چلے گا؟ راستے پہ چلے گا، وہی مذہب ہے۔ انہوں نے ان کو بھی فرقہ بنا دیا، بے وقوف، کیا کرے آدمی۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک مولوی صاحب ٹکرے، اللہ رحمت کرے۔ ایک تو مشکل یہ ہے کوئی بات بھی ہو تو مولوی مکی کے گلے میں ڈالو۔ اللہ کے بندے، اور بھی تو سارے حرم میں بہت سارے مولوی ہیں، وہ ساری باتوں کا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ خیر وہ آ گیا جی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے کہا جی فرمائیں حضرت ارشاد۔ اچھا ایک تو نقصان ہوتا ہے کہ مجھے جو تھوڑا بہت اپنے پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے، یہ تو آپ کے لیے میں محنت کروں، اپنے پڑھنے کا وہ آ جائے السلام علیکم، اب جواب نہ دو، کہے گا یار بڑا بدخلق مولوی ہے۔ میں نے کہا جی السلام فرمائی، اور جی آپ سے بات کرنی ہے، میں نے تحقیق کی ہے، میں پروفیسر ہوں اسلامیات کا فلاں کالج میں، اور میری تحقیق یہ ہے کہ جتنے مولوی اور امام مسجد تنخواہ لے کے نماز پڑھاتے ہیں، نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی اور سب کی نمازیں ختم، کہ تعلیم پر اور نماز پر اور قرآن پر اجرت لینا، اور قرآن کہتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، پیغمبر کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے، تو یہ لہذا سب کی نماز۔ میں نے کہا مولوی صاحب بڑے بہادر آدمی ہو، کروڑوں اربوں مسلمانوں کی نمازیں تم نے ختم کر دی۔ کہتے حضرت میں نے تو ختم نہیں کی نا، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ تھوڑے پیسے لے کے اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں، آیات قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ میں کہا مولوی صاحب قرآن کا بڑا مطالعہ کیا ہے آپ نے۔ میں نے کہا میں بھول گیا ہوں آپ کہاں نوکری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی فلاں کالج میں اسلامیات کا۔ میں نے کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ کہتے ہیں 18,000۔ میں نے کہا جب اسلام پہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں تو وہ بھی تو حرام ہے، آپ ابھی تک حرام کھا رہے ہیں، آپ بھی تو اسلامیات کے پروفیسر ہیں نا، اس پہ آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر جی میں تو وقت کی لیتا ہوں، میں نے کہا امام بھی وقت کی تنخواہ لیتے ہیں،
نہیں جی وہ نماز کی لیتے ہیں. میں نے کہا عقل کی بات کرو. اگر مثلا میں اس مسجد میں امام ہوں, میں نے آج نماز نہیں پڑھائی, میں نے دوسری جگہ نماز خود پڑھی, تو میں نماز پڑھ کے آؤں گا جی مجھے پیسے دو, میں نے نماز پڑھی. کہ نہیں جی نہیں, وہ پیسے تو تب ہوں گے جب. تو میں نے کہا وقت کے لے رہا ہے, نماز کے تو نہیں لے رہا نا. اگر وہ اپنی نماز پڑھے تو اسے پیسے لے گا, جب یہاں وہ وقت دے گا تو پیسے لے گا. تو وقت کو بدلا لینا تو جائز ہے, پہلے بیت المال دیتا تھا, اب مجبوری ہے ہم لوگوں سے لیتے ہیں. کہتا ہے جی اچھا وہ یشترون, میں نے کہا یشترون بے آیات اللہ, نے کہا اللہ کا بندہ وہ یہودیوں کے حق میں ہے کہ وہ لوگ جو تھے قرآن تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے. یہ بیچارے کون سی آیات کو بدل دے رہے ہیں پیسے لے کر؟ یعنی ایک دن جو ہے صحیح قرآن پڑھتے ہیں, دوسرے دن قادیانی والا پڑھتے ہیں, اس سے پیسے لے کے, تیسرے دن آغا خانی والا پڑھتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرو. کہتے ہیں جی اچھا ہوا میری ملاقات ہو گئی, میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور حضرت میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہاں آ کے بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, ان کے پیچھے کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہاری بدقسمتی ہے, توبہ کرو, نماز پڑھو, استغفار کرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی مسجد میں الحمدللہ ایسا امام ہے جو کچھ بھی نہیں لیتا تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ تو نہیں لینا جائز ہے. مفتی جمیل احمد صاحب تھے, میرے خیال میں فوت ہو گئے, تھانوی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا تھا میرے خیال میں سکھر میں. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں علم پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ یار یہ تنخواہ لینا اور حدیث پڑھانا اور قرآن پڑھانا اور تفسیر پڑھانا یہ اچھی کام نہیں ہے. میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا میں تجارت سے, لیکن مدرسے میں جا کے مفت پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا جی میں نے تجارت شروع کر دی اور مدرسے والوں سے کہہ دیا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا, جو سبق آپ دیں مجھے میں مفت پڑھاؤں گا. میں انہیں سبق دے دیے تو میں 5-6 گھنٹے مدرسے میں جا کے پڑھاتا, باقی کام تجارت میں کرتا. اللہ کی شان کہتے ہیں کہ پہلے سال میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میرے گھر کا سارا اثاثہ ہی بک گیا, لیکن ابھی بھی قرضہ باقی ہو. باقی ماں باپ کا ایک مکان رہ گیا, اب یہ تھا کہ یہ بیچ کے قرضہ دوں گا, کیونکہ باقی ساری دنیا کھا جائے لیکن مولوی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آج خود وہ کروڑوں کھا جائیں لیکن مولوی کے لیے مصیبت ہے. تو خیر فرماتے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ رشتہ دار بھی تھے, وہ ہمارے اس شہر میں آئے تو میرے گھر میں بھی آئے, تو کہا بھائی جمیل احمد بہت پریشان ہو, کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو بڑی نیک نیتی سے تجارت شروع کی تھی کہ بھی اللہ کا دین مفت پڑھاؤں گا اور اپنا خرچ خراج بچوں کا تجارت سے چلاؤں گا, لیکن اتنا گھاٹا ہو گیا ہے کہ اب تو میرا سارے زیور بھی بک گئے, گھر کی جو چیزیں تھیں وہ بھی بک گئیں. تو کہتے حضرت تھانوی مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی یہ دیوار پہ کیا لگا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت یہ کلاک ہے, بڑی گھڑی ہے ٹائم دیکھنے کی. فرمایا اچھا اس میں اگر ہوائی جہاز کے پرزے لگا دیے جائیں تو یہ چل پڑے گی؟ میں نے کہا حضرت ہوائی جہاز کے پرزے اس میں لگے نہیں سکتے, لگے کیسے چل سکتے؟ اچھا میں نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے, اس کے پرزے تو بڑے نفیس ہیں نا, یہ اگر ہوائی جہاز میں یا گاڑی میں لگا دیں وہ چل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ نہیں چل سکتی. میں نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے کیوں خامخواہ تجارت کر کے اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ جاؤ اللہ کا دین پڑھاؤ, چھوڑو تجارت کو, اور وہیں سے جو کچھ ملے گا وہی تمہارا رزق ہے. بعض لوگ تجارت کے لیے ہوتے ہیں, بعض لوگ دنیا کے لیے ہوتے ہیں, بعض لوگ کھیلوں کے لیے ہوتے ہیں, لکل فن رجال. بعض لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے, تو تم ادھر ادھر ٹکریں کیوں مارتے ہو؟ فرماتے ہیں میرے دماغ میں بات بیٹھ گئی, میں نے توبہ کی, قرضہ ادا کیا, اس کے بعد بس سارا ٹائم رات دن مدرسے کے لیے. اللہ نے اتنے فیضان فرمائے, اتنے برکات نازل ہوئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے ہر آدمی. تو اب یاد رکھو کہ یہ لوگ ہیں نا بھائی شک ڈالتے ہیں, یہ حضرت ابن باسیوں اللہ کے بندے یہ تفسیر ہے, اقوال تفسیریہ ہے. مثلا میں آپ کو بات سمجھاؤں تو اپنی زبان میں سمجھ, ایک بنگالی استاد سمجھائے,
وہ تو اپنی زبان میں سمجھائے گا نا بیچارہ. اسی طرح کوئی برمی سمجھائے، کوئی پشتو والا سمجھائے، وہ تو پھر اپنی زبان میں سمجھائے گا نا. وہ ایک پشتو خان تھا، پٹھان تھا، مولوی بھی تھا. تو ایک دن جوش میں آگے تقریر فرما رہے تھے اور کہنے لگے دیکھو اچھا تم لوگ بیٹھے ہو، یہ بتاؤ قرآن شروع کس سے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ با سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اور آخری سورت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی والناس ہے. تو ختم کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سین پہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا با اور سین کو ملاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ بس. تو جب بس ہوگی آتی کتے کا بچہ قادیانی کی طرف سے نکل آئے. قرآن کہتا ہے بس پورا ہو گیا. تو پٹھان اپنی زبان میں سمجھاتا ہے. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، وہ فرماتے خدا کی قسم زبان تو غلیظ ہے لیکن جو تفسیر اس نے کی ہے ایسی تفسیر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. فرماتے تھے یہ ٹھیک ہے کہ زبان ٹھیک لفظ ٹھیک نہیں ہے، ثقیل لفظ ہے، کتے کا بچہ آیا کسی کو کچھ کہو، لیکن انہوں نے کہا جو تفسیر اس نے کی ہے نا اس کا کمال ہے. اس سے بہتر تفسیر ہو ہی نہیں. بھئی جب قرآن کہتا ہے کہ بس تو پھر یہ آخر کہاں سے فرقے پیدا ہو گئے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ اقوال تفسیریہ ہیں اور سارے اقوال ٹھیک ہیں، تمام اقوال درست ہیں، کیونکہ اس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. معنی ایک ہے، امشاج معنی اختلاط، تو وہ بھی تو اختلاط سمجھا رہے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. یاد رکھو نبتلی کا معنی نختبر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. تو ابتلا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے امتحان. تو نبتلی ہے. اب بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پھر نطفے کو حالن ثم حالن طورن ثم طورن ثم خلقنا النطفة علقة. پہلے وہ نطفہ تھا، اس کے بعد جمع ہوا خون تھا، اس کے بعد فرما دیے ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر وہ لوتڑا بن گیا. فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ ابتلا ایک ایک کٹھالی سے گزارا جا رہا ہے. امتحان ہے نا. جیسے آپ سونے کو کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی تیزاب میں ڈالتے ہیں، کبھی پانی میں ڈالتے ہیں، اسی طرح انسان کی تخلیق پر بھی اتوار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسا نظام رکھا ہے. اللہ کے نظام دیکھیں کہ وہ اس بچے کو جب جیسے فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہی اس بات معاد ثم إنكم لمیتون، پھر مرنا ہے نا. ثم یوم القیامت تبعثون، پھر اٹھنا ہے. تخلیق اور بعث معاد، یعنی یاد رکھیں تخلیق سب سے بڑی دلیل ہے اس بات معاد پہ. کیوں؟ جو اللہ پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. واللہ اعلم. بنگلہ دیش میں علماء پہ ظلم ہو رہا ہے. میرے بھائی علماء پہ تو ہر دور میں ظلم ہوتا ہے. اللہ اکبر. المؤمن مبتلن، ایمان والے جو ہیں وہ ہمیشہ امتحان میں ہوتے ہیں، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ابتلا بڑا ہوگا. یاد رکھو
تو یہ تو ہوتا آیا ہے ہر دور میں. آپ دیکھ لیں کہ جب انگریز آیا بدبخت 12ویں صدی کے بعد، تو جو علماء حق تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، کسائیوں کو بلا کے اور نائیوں کو بلا کے ان کے چمڑے اس طرح سے اتارے گئے، ان پر مرچوں کے پاؤڈر بنا کے چھڑکے گئے، ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں پہنا کے ان کو 20-20 میل پیدل چلایا گیا. کوئی ایک عذاب تھا؟ تو بہرحال دعا کریں اللہ ان پر جو تکلیفیں ہیں رفع فرمائیں، اور اللہ وہاں کی حکومت کو بھی ہدایت دے کہ وہ صحیح کو صحیح سمجھے اور غلط کو غلط سمجھے، حق والوں کا خیال رکھے. اور جب حق والوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر نتیجے اچھے نہیں ہوتے. تو اللہ ملک پر بھی رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء پر بھی رحمت فرمائے. دیکھو نا، امام احمد بن حنبل جیسا آدمی کوڑے مارے گئے، امام ابو حنیفہ جیسا آدمی جیل میں رہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا آدمی جیل میں رہے. اور بعض تاریخ میں معلوم مورخون نے لکھا ہے کہ بعض علماء کو جیل کے بجائے کنویں کے اندر قید کیا جاتا. پرانے کنویں تھے، خشک پڑے تھے، ان میں قید، اوپر سے روٹی پھینک دی، پانی پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، سوریہ میں دیکھیں، ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہماری غلطی ہے. ما نذر بلاء الا بذنب. اللہ تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے. روز دعا مانگتے ہیں، پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میرے ایک رشتہ دار بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے. اس شخص کا نام بتائے جو آپ کے والدین کی اولاد ہے، نہ آپ کا بھائی ہے نہ آپ کی بہن کا، تو رضائی ہو، پہلی بیوی سے ہوگا. مولانا طارق جمیل صاحب اور علامہ طاہر سے کون اچھا ہے؟ اللہ عالم. اب باطن کا علم تو کسی کو نہیں ہے، ظاہر میں تو مولانا طارق جمیل ایک عالم ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اور دوسرے حضرت کو تو میں جانتا نہیں، میری سرسری ملاقات. اور کسی کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کون اچھا ہے؟ اللہ عالم، اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے. او یار تم جانو، طاہر القادری جانے، میرا کوئی ٹھیکہ ہے اس سے؟ وہ وہاں گیا، وہ وہاں گیا، وہ وہاں گیا، جہاں جائے مرضی آئے جائے، ہمیں کیا تعلق ہے؟ ہم نے یہاں شریعت کی بات بتانی ہے. جو بات وہ شریعت کے خلاف کرے گا ہم اعتراض کریں گے. باقی ہمیں سے کسی سے ذاتی جنگ تو نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. ایک صحابہ کہ شہادت کے بعد زندہ ہوئی ایسا ماننے تو کہیں نہیں پڑا. آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. ویسے میرے نزدیک تو ہر شہید زندہ ہے. وراثت میں جو ہمیں زمین ملی ہے بھائیوں کو تقسیم ہو گئی، لیکن میرے بھائیوں نے وہ زمین جو ہے فروخت کر دی، اور اس کی مالیت جو ہے وہ لاکھوں میں ہے. بالکل ان پہ حج فرض ہے، کیوں فرض نہیں؟ حج فرض ہونے کے لیے مکے آنے جانے کا خرچہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، حج فرض ہے. کہ
کہتے جی کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے مکہ شریف آیا، احرام نہیں باندھا، پھر وہ مدینہ پاک گیا، وہاں سے عمرہ کیا، لیکن پہلے احرام نہ باندھنے کی دم تو پڑ گئی نا، دوسرا عمرہ تو اس نے کیا، یا تو اسی وقت وہ فوراً میقات پہ چلا جاتا اور عمرہ کر لیتا تو کوئی دم نہیں۔ کہتے جی کہ کیا بندہ اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے؟ بالکل جناب، استعمال کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بیوی کی بیوی، گھر میں گائے کی گائے، بلکہ جب دوست آئے ان کو بھی چائے شائے بنا کے پلایا کرو۔ یار بڑے بغیرت ہیں، یعنی سوال پوچھتے ہوئے بھی حیا نہیں آتا۔ نہیں، ایمان سے کہو، سوال پوچھتے ہوئے بھی حیا نہیں آتا آدمی کو۔ بیوی ہے تمہاری، ماں ہے، دودھ پی رہے ہو، انا للہ و انا الیہ، کچھ سوال میں بھی کچھ شرم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ہے کسی بندے سے ایسا واقعہ ہو گیا، وہ علیحدہ آ کے پوچھ لے۔ اگر ہوا ہے، یاد رکھو، نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مسجدوں میں جمعہ والے دن پہلی اذان دیوال سے پہلے ہو جاتی ہے، کوئی وہ تو اعلان ہے، اصل اذان تو وہ ہے جو دیوال کے بعد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو بچے زنا سے پیدا ہوئے ہیں، بہرحال وہ آراف میں ہوں گے، ان کو سزا نہیں ملے گی۔ ان کا کیا گناہ ہے بھائی؟ ہنڈی کا کاروبار کرنا جائز ہے میرا بھائی اگر کسی اسلامی ملک کو اس سے نقصان ہوتا ہے، پیسہ ہنڈی میں چلا گیا، ریکارڈ میں آیا نہیں، نظر مبادلہ ملا، تو ملک کو تو نقصان ہوا نہیں، تو اس لیے وہ حرام ہے۔ ورنہ اگر کوئی کافر ملک ہے وہاں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہنڈی کا کاروبار کرتا ہے، میں اس کے پاس نوکری کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بینک میں نوکری کرتا ہے تو وہ سود تو نہیں کھاتا، وہ تو اپنے وقت کی تنخواہ لے رہا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی مبتلا ہوتا ہے نا مصیبت میں، جب ان کے قریب جائے گا، بینک میں جائے گا، نوکری کرے گا، پھر وہاں بیٹھ کے اسکیمیں پڑھے گا، ان کے پروگرام پڑھے گا، نئے نئے ان طریقے نکالتے ہیں، کسی نہ کسی میں پھنس جائے گا غریب۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ آدمی ایسے مقامات سے دور رہے، اپنے آپ کو دور کرے، اور ہنڈی کا کام بھی نہ کرے، سیدھے راستے سے، تاکہ مسلمان ملک پہلے کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ جو پیسہ آپ بینک میں بھیجتے ہیں نا وہ ریکارڈ میں آتا ہے، اس میں زر مبادلہ ملتا ہے، آپ کے لیے بھی اسی میں فائدہ ہے، آپ کا بھی چیز محفوظ ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے، کیونکہ ورنہ اسی وجہ سے تو آج کل دیکھا جاتا ہے نا کہ بھی بندے کی تنخواہ جو ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے 1500 ریال، اور ابھی اس نے کل 2 لاکھ روپے ہنڈی پہ بھیجے، یہ کہاں سے آ گیا؟ صاف ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہماری نسلوں کو بھی غلط کاموں سے بچائے، صحیح صراط مستقیم نصیب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين، اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين، اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا
سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.